دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ دنیا کے اندر بہت سارے مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک مخلوق وہ انسان ہے۔ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اچھے انداز میں بنایا ہے۔ ہر بچہ اپنے ماں کا چہیتا لاڈلا ہوتا ہے، رنگ کیسا بھی ہو، شکل صورت کیسی بھی ہو، پستقد ہو کہ لمبا ہو، موٹا ہو کہ دبلا ہو، گورا ہو کہ کالا ہو، جیسا بھی ہو وہ اپنے اعتبار سے بہت خوبصورت رہتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو بہت محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ اگر زندگیوں میں دیکھیں ایک دوسرے سے شکل ملتی جلتی نظر آتی ہے لیکن ملتی جلتی نہیں ہے، سب کے فنگر پرنٹس الگ ہیں، اسی لیے لوگوں کو فنگر پرنٹس لیتے ہیں تاکہ اس سے معلوم ہو جائے کہ ہر آدمی الگ الگ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اس کے اندر دیکھنے کی کہ کس طرح اللہ نے بنایا، کس طرح اللہ کی قدرت و طاقت ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ پھر انسان کو جو چیزیں دی ہیں وہ اپنی جگہ خوبصورت ہیں۔ کسی کی آنکھ بڑی ہے لیکن وہ اپنی آنکھیں بڑی ہونے کے ساتھ خوبصورت ہے۔ کسی کا منہ بڑا ہے لیکن وہ اپنا بڑا ہونے کے ساتھ وہ خوبصورت ہے۔ کسی کے کان بڑے چھوٹے ہیں لیکن وہ اسی طرح خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، جو سب سے پہلے انسان جو پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، ان سے تین چیزیں ہوئی ہیں، ایک خطا ہوئی، ایک بھول ہوئی، ایک انکار ہوا۔ یہ تینوں چیزیں مسلسل ہر انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ انسان خطا کرتا ہے، بھول جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، میں کب بولا سا، بولتا ہے، بھول جاتا ہے اور انکار کر دیتا ہے کہ ہم نے اس طرح نہیں کہا تھا۔ کتنی باتیں روزانہ سنتے ہیں اس طرح۔ کیا ہوا تھا واقعہ؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا ہونے سے پہلے پیدا کیے تھے، تو پھر آپ کے پشت پر ہاتھ پھیرے، جو نسل قیامت تک پیدا ہونے والی ہے سب نسل کے پیدا ہونے کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسا نور عطا کیا جس کی وجہ سے اپنی وہ پوری نسل کو دیکھ سکے۔ تو آدم علیہ السلام جب اپنی نسل کو دیکھیں تو اس کے اندر اس نسل میں ایک شخص بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، اور جیسے آدم علیہ السلام کو چمک اور نور ملی ہے اسی طرح کا نور ان کو بھی ملا ہوا ہے۔ تو وہاں پر جب دیکھیں تو اللہ سے آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، کہ یہ جو بندہ ہے میری نسل میں یہ میرے جیسا نور والا لگ رہا ہے، آخر یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے بعد آنے والے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میری عمر میں سے ایک 40 سال کی عمر ان کو دے دیا جائے۔ تو پھر اللہ بھی فیصلہ کر دیے کہ آدم علیہ السلام کی 40 سال کی عمر حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ قصہ ختم ہے، آدم علیہ السلام دنیا میں آگے سلسلہ چلتا رہا۔ جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، ملک الموت روح قبض کرنے کے واسطے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ بہت تفصیل سے سنے رہیں گے کہ وہ دنیا کے اندر کس طرح آئے، آنے کے بعد انہوں نے کس طرح رویا۔
وجہ کیا تھی؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کہ آپ اس درخت کے قریب مت جائیے، نہیں جانا ہے آپ کو۔ لیکن شیطان نے ایسی کوشش کی کہ کسی وجہ سے وہ درخت کے قریب چلے گئے، پھر اس کے بعد اس سے دانے کھا لیے، پھر وہاں سے ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو فرماتے کہ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام یہ غلطی کی وجہ سے روتے رہے۔ 300 سال تک اتنا روئے تو ان کے آنسوؤں کی وجہ سے ندیاں چلتی تھیں، نالے چلتے تھے، اور پرند چرند پانی پیتے تھے تو بہت پانی میٹھا ہے کہتے تھے۔ تو آدم علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ، یہ کیا شرمندگی ہے کہ پرندے بھی مجھ سے مذاق کرتے ہیں، پرندے بھی مجھ سے جو ہے اس طرح کے باتیں کرتے ہیں کہ تمہارے آنسو کا جو قطرے کے جو پانی ہے بہت میٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا، جب بندہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے آنسو کے قطرے ہمارے نزدیک میٹھا تو کیا شہد سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے نزدیک 2 قطرے بہت پسند ہیں، ایک وہ قطرہ جو گناہ کی وجہ سے توبہ کرتے ہوئے آنکھوں سے گرتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، غلطی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کا جو توبہ کرنا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان وہ ہے جو غلطی کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے، اور شیطان وہ ہے جو غلطی کرتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا اور وہ اپنے گناہ پہ اڑا رہتا ہے۔ جو گناہ ہی نہ کرے وہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ فرشتہ ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، یہاں پر آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی کہ درخت کے پاس گئے اور اس سے دانے کھا لیے۔ ہوا 2 دانے کھائے، ہوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام 1 دانہ استعمال کیے۔ تو اس لیے ان کو 2 بدلے دی گئی، عورتوں کو، مرد کو 1 بدلہ ملا۔ ان کے لیے 2 چیزیں یہ تھی، جب دونوں دانوں کو دبایا گیا تھا، 1 دانے سے پانی نکلا، 1 دانے سے خون۔ اس لیے عورتوں کے اندر زیادہ رونے کی عادت ہے، اللہ نے ان کو پانی کے حوالے کر دیے کہ آپ کی آنکھوں سے جتنا پانی چاہے گرا لو۔ اور پھر جب 2 حصے انہوں نے لے لیا، جب دنیا کی وراثت کا مسئلہ آیا تو پھر اللہ نے للذکر مثل حظ الانثیین کہ عورت کے لیے آدھا حصہ دے دو اور مرد کے لیے ڈبل حصہ، اس لیے کہ امی جان نے 2 حصے وہاں پر کھا لیے تھے، آدم علیہ السلام کو 1 ہی حصہ ملا تھا۔ اس کے بدلے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت میں چینج کر دیے، عورت کے لیے آدھا حصہ ہوگا، شوہر کے لیے، مرد کے لیے 1 حصہ ہوگا، مثل حظ الانثیین، ڈبل حصہ ہوگا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا، جب آدم علیہ السلام کو عمر ان سے دے دی گئی، جب روح قبض کرنے کا وقت آیا تو فرشتے آ گئے تھے روح نکالنے کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ بھائی ابھی کیوں آ گئے؟ ابھی میرے 40 سال باقی ہیں۔ تو پھر ان کو وہ سارا واقعہ یاد دلایا گیا تھا کہ آپ خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ 40 سال دے دیے تھے۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے انکار کیا کہ ہم نے ایسا نہیں کہا تھا۔ تو وہاں غلطی ہو گئی، پھر اس کے بعد یہاں انکار ہوا۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے ساتھ بھی لگی ہیں کہ انسان سے بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انکار کرنے لگتا ہے، لیکن انسان کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے۔ اللہ بھی اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، جو آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ جس کی زندگی میں آخرت کی فکر ہوگی وہی بندہ توبہ کرے گا۔ توبہ وہ کرتا ہے جسے آخرت کا ڈر ہوتا ہے، جسے خبر کا ڈر ہوتا ہے، جسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ خواہشات کون چھوڑتا ہے؟ خواہشات وہ انسان چھوڑے گا جسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوگا۔ آج ہم خواہشات پر چلتے ہیں، مرضیات پر چلتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑنا ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہم ہر وقت یہ سوچیں کہ مجھے دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، میری جو زندگی ہے وہ آخرت ہے، مجھے میرے اللہ کے سامنے کھڑنا ہے۔ تو پھر وہ خواہشات چھوڑ دے گا، منمانی زندگی چھوڑ دے گا۔
दिल जो चाहा वो नहीं करेगा, रब जो चाहेंगे वो करेगा। इसलिए कि हर आदमी को जो भी दुनिया में आया उसका दूसरा अगर कोई काम है, खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने तुमको ज़िंदगी दी है फिर उसके बाद मौत देंगे, एक ही एक मकसद है, उसके अलावा कोई मकसद नहीं है। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, आज हमें इसे छोड़ दिए। मौत और हयात को जो अल्लाह हमें अता फरमाए हैं उसका जो मकसद है वो अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि हम तुमको आज़माना चाहते हैं। लियबलुवकुम, क्या आज़माना चाहते हैं? अय्युकुम अहसनु अमला, कौन मेरे पास अच्छा अमल लेकर आता है। क्वालिटी वाला अमल कौन लेकर आएगा, अच्छा वाला अमल कौन लेकर आएगा, रातों वाला अमल लेकर कौन आएगा, इखलास वाला अमल कौन लेकर आएगा, ये देखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर पैदा किए। अब अगर हम अपनी ज़िंदगी में अगर देखें तो वो छोड़कर बाकी सब चीज़ें हैं। अमल छूट गया, अमल नहीं है, आमाल नहीं है, बल्कि दुनिया की सारी झंझटें हमारे साथ लगी हुई है। खाना लगा हुआ, कपड़े लगे हुए, बीवी लगी हुई है, बच्चे लगे हुए हैं, दुकान, तिजारत, कारोबार सब हमारे साथ लगा हुआ है। मकान ना होने वाला मकान की फ़िक्र कर रहा है, जिसका मकान है मकान के अंदर की चीज़ों की फ़िक्र में पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही है। तो यहाँ रुककर समझने की चीज़ है, कहाँ धोखा हमें लगा है, धोखे में हमें कहाँ पड़े। तो यहाँ सोचने के बाद अगर समझ में आ जाएगा, एक चीज़ें हैं ज़रूरत है, एक चीज़ है मकसद है। एक है ज़रूरत, एक है मकसद। इसको आप एक मिसाल से समझिए। हमारी जमात बेंगलुरु में काम कर रही थी। अक्सर मैं ये वाक़या कहते रहता हूँ कि वहाँ पर हम जब दीन की बात करके वापस हो रहे थे तो रास्ते में हमने एक फ़कीर को देखा। फ़कीर क्यों बैठता है भाई, सड़क पर फ़कीर क्यों बैठता है मालूम नहीं? मुश्किल प्रश्न है, मुश्किल सवाल है। क्यों बैठता है? भीख मांगने के लिए बैठता है। उसका काम क्या है? भीख मांगना है। उसी के लिए बैठा है, उसी के लिए वो आया है, उसी के लिए अपना कपड़ा भी बिछाया है, इसी के लिए वो आने जाने वालों को देखता है। वो भी फ़कीर है, बैठा हुआ है। जब हम उसको कुछ देने के लिए गए तो वो अपना फ़ोन बात कर रहा था। जाके हम थोड़ा ठहर गए, भैया वो अपना फ़ोन बंद करेगा तो फिर हम उसको कुछ देंगे। लेकिन वो माशाल्लाह समझदार था, तो उसने इशारा किया कि आप डाल दीजिए, चले जाइए, आप डाल दीजिए। सर से उसने इशारा कहा कि आप डाल दो और चले जाओ। मैं एक बहुत अहम फ़ोन में लगा हुआ हूँ। उससे सवाल यही होगा कि भाई तू यहाँ बैठा क्यों था, बैठा कि क्यों? भीख मांगने के लिए बैठा है, कर क्या रहा है? आज हमारी भी ज़िंदगी दोस्तों सेम इसी तरह अगर देखें, हम दुनिया में आए थे अमल करने के लिए, वो छोड़ दिए। अब हमारे साथ जो चीज़ें लगी हुई हैं, चाहे फ़ोन ही समझो, जैसे फ़कीर फ़ोन कर रहा है, उसी तरह हम ऐसे ऐसे ज़रूरियात में लगे हुए हैं जो हमारे लिए मकसद ही नहीं है, जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, जिससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्यों ताल्लुक़ नहीं है, इसकी भी मैं वाज़ेह करता हूँ कि इंसान तो ये कहता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, लेकिन दिल पे हाथ रख के कहो क्या आप अल्लाह का बंदा बन के ज़िंदगी गुजार रहे? जब मैं उसका बंदा हूँ तो टेंशन उसको चाहिए, मुझे क्यों चाहिए? वो मेरा रब है, मैं उसका बंदा हूँ। वर्कर को टेंशन नहीं रहता, मेरा आका है वो मुझे पैसे दे देगा, वो मेरा ओनर है वो मुझे मेरी देखभाल करेगा, मेरा काम करना है। लेकिन बंदा होके ओनर के जैसे अपने आप को फील होके अपने आप को समझता रहेगा तो इसी तरह के हालात आएंगे। किताब में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं हदीस में, कि इंसान ये सोचता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, लेकिन इसकी ज़िंदगी बंदगी जैसे नहीं लगती है, इसकी ज़िंदगी अपने आप को आका जैसा समझता है। जब आका की कुर्सी पे तो बैठा नहीं, लेकिन बैठे जैसा सोच रहा है, तो फिर जो आका के टेंशन से वो भी आपको आ जाएंगे। जो काम आका का है उसके आका के हवाले करो, आपका जो काम है वो आपको करना है और मुझे करना है।
دوسری چیز فرمائے کہ انسان یہ کہتا ہے رزق کا ذمہ داری اللہ کی ہے، ہماری نہیں ہے. یقین ہے اس کا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کا رزق کا ذمہ دار اللہ نہ ہو. لیکن انسان کو یقین ہے، آنکھ کھلا تو نماز چھوٹ گئے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن کام نہیں چھوٹنا ہے، میرا کاروبار نہیں چھوٹنا ہے، میری تجارت نہیں چھوٹنا ہے، میری کھیتی باڑی نہیں چھوٹنا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت ذہن دیا. یہ بھی تو سوچو، رات میں اگر اللہ آپ کو نیند نہ دیتے تو کیا صبح جاتے ہیں؟ کام کیا ہے آپ کا؟ دکان کھولنے تک آپ کا کام ہے، پڑھائی پورے کرنے تک آپ کا کام ہے، شٹر اٹھانے تک کا آپ کا کام ہے. اس کے بعد آپ کے گاہک کو آپ کے پاس خریدنے کے لیے بھیجنے والا کون ہے؟ ہم کیسے بھی ہوں، ہمارے اللہ کیسے ہیں، دیکھو ہماری کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارا کتنا خیال کرتے ہیں. ہم تو سجدے میں سر نہیں رکھے، صبح سبحان اللہ بھی نہیں پڑھے، مسجد کا چہرہ بھی نہیں دیکھے، کسی مولانا صاحب سے ملاقات بھی نہیں کرے، کسی اللہ والے سے بھی ملے نہیں، سیدھی آنکھ کھول کے دکان پہ چلے گئے، شٹر کھول کے بیٹھ گئے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ گاہکوں کو تمہاری دکان پہ بھیجتے ہیں. لیکن رزق کا مسئلہ ہم نے ہمارے سر پہ ڈال دیا. اللہ بھی کہہ دیے چل بھائی تو اٹھانا چاہے تو میرا کیا ہے، اٹھا لے. یہ ایک شیر ایک مرتبہ جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو 30 کلو گوشت کھاتا ہے. کتنا؟ ہاں، آپ کتنے کلو کھاتے ہیں؟ ایک مہینے میں 5 کلو کھا لیے تو زیادہ، نہیں تو 10 کلو. اس سے زیادہ کھا رہے ہیں بولے تو کیا بولے؟ 30 کلو کا انتظام کون کر رہا ہے؟ جب شیر کھا لیتا ہے گوشت، کھانے کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کاڑیاں ڈھونڈتے ہیں، دانتوں میں کا نکالے. شیر کون سی کاڑی ڈھونڈے گا؟ جب شیر کھا کر کھانے سے فارغ، تازہ، ہمارا دیسا نہیں کوسا ہے کہ وہ ڈالو، تازہ چاہیے اس کو، کھا لے گا، منہ کھول کے سو جائے گا. کیا کرے گا؟ منہ کھول کے سو جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک پرندہ چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اس کی چونچ لمبی ہوتی ہے، وہ پرندہ سیدھے آئے گا، شیر کے منہ کے اندر بیٹھ جائے گا، اس کے دانتوں میں اٹکی ہوئی ایک ایک دھاگے رسی کو نکالے گا، گوشت کھائے گا، نکالے گا، کھائے گا، نکالے گا، کھائے گا، یہاں تک کہ پرندے کا پیٹ بھر جائے گا. پرندہ جیسے منہ سے باہر آ جائے گا، شیر اپنا منہ بند کر کے سو جائے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن دوستو، جب سے ہم نے اس کو اپنے سر پہ ڈال لیے کہ بھائی مجھے کمانا ہے، مجھے کھلانا ہے، مجھے پلانا ہے، آپ نہیں کھلا رہے، آپ نہیں پلا رہے، اللہ آپ کو ذریعہ بنا کے اللہ کھلاتے ہیں. اتنی مخلوقات کو کون کھلاتے ہیں؟ اگر آپ کھلانا یقینی ہے تو پھر اتنے سارے مخلوقات کو کون کھلاتے ہیں؟ اتنی مخلوق کے لیے کھلانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ایک بالشت پیٹ والے انسان کو کھلانا مشکل ہے. ہمارا یقین کا فرق ہے. جب ہماری یقین درست ہو جائے گی تو دوستو بزرگو، اللہ ہمیں بھی ایسے رزق دیں گے جیسے اللہ اپنے مخلوق کو رزق دیتے ہیں. زیادہ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، ورنہ تو میں آپ کو کئی سارے مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا. اور تیسری بات ہے، انسان یہ یقین کرتا ہے مجھے مرنا ضرور ہے. سب کو یقین ہے. پوچھئے کوئی انکار کرنے والا ہے دنیا میں؟ ایک دوسرے کو لوگ بہت انکار کرتے ہیں، ایسا نہیں صاحب، ویسا نہیں صاحب، اختلاف ایسا، وہ صاحب ایسا. پوچھو کہ موت میں کوئی اختلاف ہے؟ کسی کا اختلاف نہیں ہے. جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ دنیا سے جائے گا. لیکن انسان اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے. اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے دنیا سے جانا ہے. اس کی زندگی بھی نہیں بتاتی کہ یہ موت کی تیاری کر رہا ہے. تو اس لیے دوستو بزرگوں، موت اچانک آ جائے گی، دنیا سے انسان چلا جائے گا. بڑے بڑے لوگ خالی ہاتھ چلے گئے ہیں، ہمیں بھی خالی ہاتھ جائیں گے. خالی ہاتھ جانے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے، یہاں عمل کر کے عمل لے کر جانے کے لیے آئے ہیں. بغیر عمل کے آپ جا رہے ہیں تو آپ سے زیادہ خسارے میں دنیا میں کوئی نہیں ہے.
इसी लिए सहाबा की ज़िंदगियाँ देखें, उनकी कुर्बानियों को देखें कि दुनिया बने कि ना बने कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरत के लिए तैयारी की है। तालीम के दौरान हमने एक हदीस पढ़ी, हमारे साथियों को भी हमने सुनाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं, हमारे ऊपर एक ऐसा मौका आया, मैं और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला हम दोनों एक 30 दिन 30 रात ऐसे गुजारे कि हमें बगल में दबाने के बकदर का खाना भी नहीं मिल सका। कितना खाना आता है बगल में, एक निवाला खाना भी हमें खाने को मुयस्सर नहीं हुआ। ऐसे 30 दिन 30 रातें हमने गुजार दिए, इसलिए कि दुनिया की खुशी खुशी नहीं, दुनिया का गम गम नहीं, दुनिया की ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं, ये तो ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। असल जो है वो अपनी आखिरत है। कहा गया अक्लमंद वो है जिसने बेहतरीन महलात बनाया हो, जिसने बेहतरीन बंगले बनाया हो। अक्लमंद आदमी वो है जिसने मौत की तैयारी की हो। इसलिए कि असल जो हमारी लाइफ स्टार्ट होने वाली है वो बाद की ज़िंदगी है। हम यहाँ पर एक काम के लिए आए हैं, यहाँ पर हमारे लिए काम है। क्या काम है? लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अमल में क्वालिटी पैदा करो, नमाज क्वालिटी वाली पढ़ो, जिक्र क्वालिटी वाली करो, कुरान क्वालिटी वाली पढ़ो। हर अमल तुम्हारा क्वालिटी होना चाहिए। अल्लाह वही देखने के लिए दुनिया के अंदर भेजे। एक स्कूल वाला स्कूल चलाता है, 500 बच्चे पढ़ते हैं, 500 बच्चों के लिए कमरे बनाता है, 500 बच्चों के लिए खेलने का इंतज़ाम करता है, 500 बच्चों के लिए ज़रूरत खाने बनाता है। क्या मकसद है? मेरे स्कूल में ये 500 बच्चे मेरे टारगेट नहीं हैं, इसमें से 1-2 बच्चे वो हैं जो मेरे स्कूल का नाम स्टेट में रोशन करेंगे। उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत वो उठाता है। तो फिर दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह भी इतनी बड़ी जो दुनिया चला रहे हैं वो उन अल्लाह के नेक बंदों के लिए चलाते हैं। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जो ऐसे आमाल करके अल्लाह को बताएंगे, अल्लाह के सामने लेकर जाएंगे, जिन आमाल को देखकर अल्लाह खुश हो जाएंगे। तो इसलिए जितना आप दुनिया का सोचते हैं, आप अपनी आखिरत का भी सोचिए। मकसद दुनिया नहीं है, मकसद आखिरत है। दुनिया में आए हैं तो जाने के लिए आए हैं, जाने से पहले हमें अपनी तैयारी करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। ये तैयारी हमारी अपनी है। अब उसके बाद आप सोचिए, आपके घर के बारे में गौर कीजिए कि आपकी बीवी है माशाअल्लाह, बहुत मोहब्बत करते हैं, आपके बच्चे हैं, मोहब्बत करते नहीं करते हैं? मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ, माशाल्लाह मोहब्बत करते हैं, माँ से मोहब्बत करते हैं, बाप से मोहब्बत करते हैं, भाई से मोहब्बत करते नहीं? अरे बोल रहा हूँ कि यहाँ की करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपको कबूल फरमाए। लेकिन ये आपका भाई, लेकिन ये आपकी माँ, लेकिन ये आपकी बीवी, लेकिन ये आपके बच्चे अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे कहाँ जाएंगे? एक बार आप सोचिए। अगर ये दीन पर नहीं चलेंगे, शरीयत पर नहीं चलेंगे, तस्बीहात इनकी ज़िंदगियों में नहीं होंगी, पर्दा नहीं होगा, बुर्का नहीं होगा, अच्छी ज़िंदगी नहीं होगी, नेक आमल नहीं होंगी, तो दुनिया से जाने के बाद इनका क्या हाल होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अल्लाह भी आपको नहीं बदलाएंगे। तो इसलिए इंशाअल्लाह हम सबसे पहले अज़्म करेंगे, हम दीन पर चलेंगे और सबको दावत देकर इंशाअल्लाह दीन पर चलाने के लिए हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत पढ़। काय उचलून रहे